अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मीनार पाकिस्तान में खातून टिकटॉकर के साथ होने वाला जो शर्मनाक वाकया है वो अपनी जगह पर, उसके ऊपर हुकूमत वक्त ने भी बड़ा नोटिस लिया और गिरफ्तारियां हो रही हैं। जो मुल्ज़मान हैं उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इसकी। लेकिन वाकये के बाद का जो इंटरव्यू है वो बुरी तरह से फ्लॉप इंटरव्यू है, और उस इंटरव्यू के हवाले से लोगों में अब ये राय तकवीयत पा चुकी है कि ये एक स्टेज्ड इंटरव्यू था, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं। गुज़िश्ता रोज़ ट्विटर पर मैंने भी एक वीडियो शेयर की और एक भांडा फूटा कि जो बहन भाई का टैग लगाकर सारी दुनिया को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, उसमें क्या हो रहा है। गो वो शेयर करने वाली वीडियो नहीं थी, लेकिन क्योंकि बिल्कुल हमला हमारे रियासती एहसास और नज़रियाती और मजहबी अक़दार के ऊपर किया गया और मुसलसल किया जा रहा है, और बैन अवी क़ुव्वतों को दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान शायद गैर महफूज मुल्क है ख़वातीन के लिए, तो वो वीडियो पोस्ट करना बनती थी। मैंने पोस्ट की है, एंड नाउ एवरीबडी नोज, पाकिस्तानियों को ये पता चल चुका है कि जो वाकया हुआ वो तो स्टेज था, नहीं था, उसको कंडेम करना बनता है। वाकये के बाद में जिस तरह से इसको प्रोजेक्ट किया गया, जो प्रोजेक्शन हुई है उसकी, जिस तरह इंटरव्यूज कंडक्ट किए गए, वो डेफिनेटली स्टेज्ड थे और बातें खुलकर सामने आ गई हैं, हकायक खुलकर सामने आ गए हैं। और जिन्होंने गलती की, उन्होंने गुड फेथ में या बैड फेथ में किया, हमें नहीं पता। वो जो अर्जुन वीरू की जोड़ी बैठी हुई थी, उन्होंने सही किया गलत किया, आई डोंट नो, लेकिन उनको माजरत जरूर कर लेनी चाहिए अपने इस बिहेवियर के ऊपर कि उनकी वजह से पूरी सोसाइटी को एक बहुत बड़ा डेंट पड़ा है, और उस डेंट को शायद आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में उसका कोई मदावा कर सके। इससे पहले कि मैं असल मुद्दे की तरफ आऊं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और अपने कमेंट्स के जरिए मुझे आगाह करते रहें, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं। बाज़ औक़ात एनालिसिस करते हुए आप जो दलील दे रहे होते हैं वो शायद किसी दूसरे को दलील नजर नहीं आ रही होती, तो आप कमेंट के जरिए जरूर करेक्ट कर सकते हैं। अगर कहीं कोई गलती कोताही हुई तो मैं यकीनन उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आपको याद होगा ये जो मीनार पाकिस्तान वाला खातून टिकटॉकर के साथ शर्मनाक वाकया हुआ है, उससे तकरीबन एक हफ्ता पहले पाकिस्तान के अंदर ट्विटर पर एक टॉप ट्रेंड बना, और वो टॉप ट्रेंड था सैंक्शंस पाकिस्तान के नाम से। अब सैंक्शंस पाकिस्तान के नाम से बनने वाले इस टॉप ट्रेंड में पाकिस्तान मुखालिफ ट्वीट्स किए गए, पाकिस्तान के रियासती इदारों को टारगेट किया गया, पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवाने के हवाले से बातें की गई। आला हुकूमती ओहदेदारों इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के ट्विटर के नीचे या उनके ट्वीट्स के नीचे बार बार उस ट्रेंड को टैग किया गया। इसके अलावा वो लोग जो जानते बूझते, जिनको नहीं पता था कि इसका मतलब क्या होता है, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी कौम नहीं है, उन्होंने भी इस ट्रेंड के अंदर पार्टिसिपेट किया, तो उसको टॉप ट्रेंड बना दिया। जाने अनजाने में पाकिस्तानियों से बहुत बड़ी गलती हुई। वो एक बाकायदा मुहिम थी कि पाकिस्तान को फैटफ के अंदर कहीं ब्लैकलिस्ट करवाया जाए, उसके ऊपर सैंक्शंस लगे। पहले तो ऐसा लगा कि ये बैरूनी कुव्वतों की जानिब से किया गया होगा, पाकिस्तानी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन पाकिस्तानियों ने जिस तरह से पार्टिसिपेट किया इसके अंदर, वो बाद में बात खुलकर सामने आ गई कि पाकिस्तानी जाने अनजाने में किस तरह बैरूनी एजेंडे को सपोर्ट कर रहे थे। फिर यके बाद दीगरे पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर यह दिखाया जाने लगा कि जैसे पाकिस्तान के अंदर हरासगी के वाकयात की यलगार हो चुकी है। सबसे पहला बारिश का कतरा बना इस यलगार के अंदर ये वाकया जो मीनार पाकिस्तान के ऊपर आयशा अकरम के साथ पेश आया। गो के इस वाकये के पीछे 80 to 85% खुद इस बंदी का अपना जाती कसूर है। दिस इज नॉट विक्टिम ब्लेमिंग, दिस इज एक्चुअली द डायसेक्शन ऑफ द होल इशू, और हमें इसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी अब एक टिकटॉक स्टार होते हुए अगर फैंस और फॉलोअर्स को एक जगह पर मदऊ करता है तो वो रिस्पॉन्सिबल है, प्राइम रिस्पॉन्सिबल है कि उसके साथ अगर कोई वाकया होता है तो वो उसकी जिम्मेदारी ले। दूसरा, उसने बिल्कुल कतई तौर पर किसी भी तरह से जिले इंतजामिया को या पार्क की इंतजामिया को नहीं बताया कि मैं ये एक इवेंट करने जा रही हूँ और 14 अगस्त को है तो मुझे इस हवाले से सेफ गार्ड किया जाए, नहीं कहा गया। ये दूसरी गलती थी। तीसरा, इन सब चीजों के बावजूद अगर एक एक्ट हुआ है जो कि उनके फैंस और फॉलोअर्स है, वो 400 लोग जिनसे वो डायरेक्टली कांटेक्ट में थी, और अब पुलिस को जब उसने बयानात दिए हैं तो उसने उन लोगों के नंबर्स तक दिए हैं कि ये वो लोग थे। तो जब खातून के पास लड़कों के नंबर्स थे
تو آپ خود سمجھ جائیے کہ واقعہ کیسے پیش آیا ہے. یعنی 200 کے قریب نمبرز پولیس نے اپنی تحویل میں لیے ہیں جو اس لڑکی نے خود دیے ہیں کہ یہ وہ بندے ہیں، ان کو آپ اٹھا سکتے ہیں، آپ ادھر ادھر سے زیادہ لوگوں کو مت اٹھائیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ وہ لوگ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے. اس کے باوجود اگر جو واقعہ ہوا ہے تو اس کو ہم کنڈیم کریں گے کہ واقعہ انتہائی بہیمانہ تھا، غلط تھا، اور جنہوں نے بھی کیا ہے کوئی کسی کی پبلک پراپرٹی نہیں ہے، آپ اس کو اٹھا کے اس کے ساتھ اس طرح سے کریں گے. ہیونگ سیڈ دس آل، اس میں اس بندی کا 80 to 85% قصور ہے. مجھے اس میں کہنے میں کوئی آر نہیں ہے. آپ اگر کہنا چاہیں مجھے کہ یہ وکٹم کو بلیم کر رہا ہے تو آپ کہتے رہیں، کیونکہ آپ کے اس بےہودہ ایکٹ کی وجہ سے پورے پاکستان کو وکٹمائز کیا گیا ہے. تو ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ ہراسگی کے واقعات سے متعلق بڑی بڑی خبریں رپورٹ ہونا شروع ہو گئی. پاکستان کی خواتین تو خوف کی فضا میں جی رہی ہیں، پاکستان کے اندر تو ہراسگی کے واقعات. پھر 2 اور ویڈیوز آ گئی. ایک ویڈیو وہ رکشے والی تھی جس کو پوسٹ مارٹم میں گزشتہ روز میں نے بتا دیا کہ وہ کیا ہے. اب پولیس چلتی ہوئی، وہ کہتے ہیں خالی لکیر کے اوپر ڈنڈے مارتی رہے تو مارتی رہے، لوگ گرفتار کرتی رہے، ایف آئی آر ہوتی رہے. فیکٹس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، کچھ دن بعد کھل جائے گا. اس کے بعد وہ ایک اور ویڈیو برقعے والی خاتون کی جس کو ریلیٹ کیا گیا 14 اگست 2021 سے، اور کہا گیا کہ اس کے پیچھے تو بندہ بیٹھ گیا اور اس نے تو اس کے ساتھ نازیبہ حرکت کی، تو وہ پرینک تھا 2014 کا، وہ بھی ایکسپوز ہو گیا. پھر ایک اور ویڈیو آئی. پہل مین سٹریم میڈیا نے اس ویڈیو کو لاہور سے منسوب کیا، پنجاب سے منسوب کیا، اور پتہ چلا وہ ویڈیو نکلی کہاں کی؟ آزاد کشمیر کی. اور وہ ویڈیو کیوں بنی؟ کیونکہ 2 فیملیز کے درمیان ایک فائٹ ہو رہی تھی کسی بات کے اوپر. تو یہ ہر ملک کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے. 2 فیملیز کے درمیان ہونے والا مسئلہ اگر لڑائی کی حد تک پہنچتا ہے تو اس کو آپ پرسنل لڑائی کہہ سکتے ہیں. یو کین ناٹ سے اٹ اے فائٹ فار ہیرسمنٹ. آئی مین کس طرح سے آپ اس کو ہراسگی کے زمرے میں لا کر پوری دنیا کو یہ دکھا سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر خواتین کے ساتھ ہراسگی کے واقعات بڑھ رہے ہیں. پھر اپنے ہی ملک کے میڈیا پرسنز نے اپنی ہی ریاست کے اوپر خود کچھ حملے کرنا شروع کر دیے. ایک ویو چل پڑی اور اس ویو کے اندر ایسے ایسے کامنٹس کیے جانے لگے، ایسے ایسے پروگرامز کیے جانے لگے، ایسی ایسی ویڈیوز رن کی جانے لگیں کہ میں تو وہ کوٹ بھی نہیں کر سکتا. اور یہ تک کہا جانے لگا کہ ڈومیسٹک وائلنس تو بڑھ رہا ہے، اور پاکستان مطلب یہ سوچے سمجھے بغیر کہ آپ اس سینکشنز پاکستان ٹرینڈ کی شروعات کا باقاعدہ حصہ بن کر اس مہم کو اپنے ملک کے خلاف استعمال ہونے کے لیے پورا پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں. اور اس ملک کے اندر بے غیرتی اتنے بڑے ساؤنڈ بیریئرز توڑ چکی ہے کہ گونگے اور بہری عوام کو فرق نہیں پڑتا کہ ان کے اوپر میزائلوں سے حملہ ہو رہا ہے یا ان کو تھپڑوں کی گونج پڑ رہی ہے. ان کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ بے غیرتی نے سارے ساؤنڈ بیریئرز توڑ دیے. اور جب بے غیرتی سارے ساؤنڈ بیریئرز توڑ دیتی ہے تو زندوں کو، مردوں کو، گونگوں کو، بہروں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہوتا. ہماری قوم کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ بے غیرتی ساؤنڈ بیریئرز توڑ چکی ہے. گزشتہ روز ایک سپیس کے اوپر ایک خاتون یہ فرما رہی تھی کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ مردے کا منہ ایک طرف کر کے آپ اس کو 2 انچ ادھر رکھیں، رائٹ پہ رکھیں، لیفٹ پہ رکھیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان محترمہ کے لیے کیونکہ ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور وہ ایک ایسی سوسائٹی کے اندر کہہ رہی ہیں جہاں پر 95% آف دا پاپولیشن ایک اسلام کو یعنی ایک ریلیجن کو پریکٹس کرتی ہے، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہوئے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جب مردے کو 2 یا 3 انچ یا لیفٹ یا رائٹ سر رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو ایک پس مردہ قوم کو اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ بندہ 1 تھا یا 400 تھے. آپ کو شرم آنی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے. آپ پاکستان کے اندر کس طرح کی ڈسکشن کر رہے ہیں؟ آپ کے اپنے پوائنٹ آف ویو ہیں، ذاتی ہیں، ذات کی حد تک رکھیے. یو کین ناٹ کنونس 95% آف دا پاپولیشن ان اے کنٹری لائک پاکستان. اور اوپر سے بکواسیات یہ ہیں کہ ہم اپنے ملک کی بچیوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تو ہم کشمیر کی بچیوں کی کیسے کریں گے؟ اور ان موصوف نے ابھی تک اس کے اوپر معذرت تک نہیں کی ہے، وضاحتی بیان نہیں، اور پھر محب وطن ہونے کے بڑے بڑے ٹویٹس جاری کیے جا رہے ہیں. یہ تک پتا ہے کہ کس کی شرٹ کون پہن رہا تھا، یہ تک پتا ہے کہ عائشہ ریمبو کی بہن ہے یا نہیں ہے، یہ تک پتا ہے کہ ڈرامہ سٹیج تھا، یہ تک پتا ہے کہ آنکھوں میں آنسو تھے یا نہیں تھے. ابھی تک اس لڑکی کو آپ دوپٹہ پہنا کر اس ملک کے مین سٹریم میڈیا کے اوپر انٹرویو کر رہے ہیں. پاکستان کی عزت تار تار ہو چکی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ حکومت، سارے ٹک ٹاکر برے نہیں ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، سارے غلط کام نہیں کر رہے. وہاں پر قرآنی آیات بھی کوٹ ہوتی ہیں، وہاں پر لوگ دین کا درس بھی دیتے ہیں، موٹیویشنل سپیکرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اس کا مطلب قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ سارے ٹک ٹاکرز برے ہیں. بٹ تمام ان ٹک ٹاکرز کا جو ویوز کے بھوکے ہیں ان کو پبلک پلیسز پہ جانے سے روکا جائے. اور روکنے کے لیے احکامات جاری ہو چکے ہیں پنجاب میں، پورے پاکستان میں روکا جانا چاہیے. اگر آپ نے یہ حرکات کرنی ہے، خاص طور لیڈیز نے، تو ان کو روکنا چاہیے کہ آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اس ملک کے ساتھ آپ کر کیا رہے ہیں.
اور اس کے بعد پاکستان کی ایک سینئر پولیٹیشین اور پولیٹیکل فیملی، اس کی ایک خاتون، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ پبلک پلیسز کے اوپر مردوں کا داخلہ بند ہونی چاہیے. مطلب آپ نو مینز ورلڈ بنانا چاہ رہے ہیں یار. سارے مرد برے، سارے مرد بے غیرت ہیں اس ملک کے، سارے مرد گھٹیا ہیں، سارے مرد عورتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کو کام ہی یہی ہے. کیونکہ سارے مرد ٹک ٹاکر ہیں اور سب ٹک ٹاکر فیمیلز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ان سارے جتنے بڑے بڑے نام میں نے لیے ہیں، ان سب سے یہ پوچھیے، آپ کی اپنی بہنیں بیٹیاں اوپنلی بڑی بڑی جگہوں پر جا کر شاپنگز کرتی ہیں، کھانے کھاتی ہیں، بزنس کرتی ہیں، بزنس لیڈیز ہیں. ایک ایک کی جگہ دو دو شادیاں کر رکھی ہیں آپ نے. ایک ہی گھر میں 6 خواتین ہیں اور ہونی چاہیے. ہماری اپنی، ہماری بہنیں ہیں، ان کو کبھی کسی نے کچھ کہا؟ اوپنلی ڈرائیو کرتی ہیں، موو کرتی ہیں، ہوور اراؤنڈ کرتی ہیں، ملک سے باہر گھومنے جاتی ہیں، پاکستان کے اندر گھومتی ہیں. لیکن ہر سوسائٹی کا ایک کلچر ہوتا ہے، اس کلچر کی رسپیکٹ ہونی چاہیے. اگر بے غیرتی ساؤنڈ بیریئر توڑ جائے تو کانوں والوں کے اوپر کیا، گونگوں اور بہروں کے اوپر بھی اثر نہیں ہوا کرتا. بے غیرتی کے ساؤنڈ بیریئر جو توڑ رہے ہیں لوگ، اس ملک کو اس سے بچائیے، ورنہ ہم شاید میزائلوں، ٹینکوں، توپوں سے لڑنے والی قوم کی بجائے صرف نیریٹو پر ہارنے والی قوم بن جائیں گے. جمیل فاروقی کو اجازت دیجیے.